اب بتائیں نا، سب سے پہلے شروع کرتے ہیں پنجاب سے. پنجاب میں ہو کیا رہے؟ آصف علی زرداری صاحب گئے، چودھری شجاعت کو ملے، پھر یہ کہا کہ جی انہونی ہونی نہیں ہو سکتی. پھر چودھری شجاعت نے آپ کے شو میں کیا کہا؟ آپ نے کہا جی یہ آپس میں بات چیت تو نہیں کہا الگ ہم کہاں ہوئے تھے، ہم تو ساتھ ہی ہیں. پھر ہے کیا قصہ کیا؟ میں ویسے نا بالکل بھی اس قصے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. مجھے پتا ہے آپ نہیں انٹرسٹڈ. آج 10 دسمبر ہے، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے ہے. مجھے پتا ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ ایک جھوٹے کیس میں ملوث ہوئے تھے اور آج 10 دسمبر کے دن ان کو بری کیا گیا ہے. تو میں تو سمبولزم اس میں ڈھونڈ رہا ہوں. جج صاحب کو پتہ نہیں اندازہ تھا کہ آج 10 دسمبر ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کی بھی بات کر لیتے ہیں. نہیں، اس کی بات تو میں خود ہی کروں گا نا. میں آپ کے سوال کی طرف گھما کے آؤں گا. ہم نے بھی تو رانا صاحب کی کہانی سنائی ہے نا. ہاں تو دیکھیں نا، رانا صاحب جو ہیں وہ جب لاہور میں جیل میں بند تھے تو میں ان کو ملنے جایا کرتا تھا. تو بہت ان کے برے حالات تھے وہاں پہ، اور ان پر چونٹیاں چھوڑ دی گئیں. ان کے سیل میں پہلے چینی پھینکی گئی. اس دفعہ جب جیل میں تھے، جب وہ جیل میں تھے، عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی، تو ایک تو ان کے پاس کوئی وہ گدا نہیں تھا، کپڑے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ پھینک دیتے تھے اور چیونٹیاں آ جاتی تھیں. اور پھر رانا صاحب نے رات کو سونا ہوتا تھا، سوئیں کیسے؟ تو نا وہ چیونٹیوں سے بچنے کے لیے ناک میں اور کانوں میں نا وہ روئی دیا کرتے تھے تاکہ مجھے تنگ نہ کرے. آنکھیں بند کر لیتے تھے، چیونٹیاں تنگ کرتی تھیں. تو اب وہ وزیر داخلہ ہیں. ان کے دور میں اعظم سواتی صاحب کو اسلام آباد سے گرفتار کیا جاتا ہے، بلوچستان لے جاتے ہیں. بلوچستان کی عدالت کہتی ہے سواتی پہ کہ تمام کیس ختم. ایک اسپیشل جہاز کراچی سے جاتا ہے وہاں پہ، ان کو لے کے وہ سندھ چلے جاتے ہیں. تو یہ ہے پاور پالیٹکس. جو کل رانا ثناء اللہ کے ساتھ ہو رہا تھا وہی آج اعظم سواتی کے ساتھ ہو رہا ہے. تو وہ عمران خان جو کہتا تھا پرویز لائی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو، تو اس ڈاکو کو پہلے عمران خان صاحب نے جپھی ڈالی، ماتھا چوما، ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا ڈاکو صاحب آپ ہیں میرے چیف منسٹر. اور اب جب عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں نے پنجاب اسمبلی توڑنی ہے، تحلیل کرنی ہے، تو وہ تمام اصحاب جو کچھ مہینے پہلے پرویز لائی صاحب کی بے وفائی پہ کہتے تھے آپ نے تو دعائے خیر کی تھی، یہ آپ کو کیا ہو گیا، تو اب وہ پھر سے پرویز لائی صاحب کے قدموں میں گر کے ان کی قدم بوسی کے لیے تیار ہو گئے. بڑے افسوس کی بات ہے. تو اگر رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں میرے بڑے محترم دوست ہیں، اگر وہ پرویز لائی صاحب کو ویسے ہی جپھی ڈالنا چاہتے ہیں جیسی جپھی عمران خان نے ڈالی، تو پھر عمران خان میں اور نواز شریف میں اور آصف زرداری میں کیا فرق ہو گیا؟ تو اس لیے یہ پاور پالیٹکس ہے، اور میں اس پاور پالیٹکس پہ اس لیے گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا کہ مجھے آج نا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے پہ یہ جو ڈیولپمنٹس ابھی آپ نے سنائی ہے نا اور کلپس چلائے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے بدبو آ رہی ہے، تعفن. تو میں اس تعفن سے پرہیز کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے اس ملک میں رہ کے اگر سیاسی تجزیہ نگار ہیں اور اس بدبو سے تعفل کرنا چاہتے، پھر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ بھئی آج ہے 10 دسمبر، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے ہے. آج کوئٹہ میں آل پارٹیز کانفرنس تھی جبری گمشدگیوں کے خلاف، ٹھیک ہے. آج کراچی میں سینٹر فار ایکسیلنس ان جرنلزم جو ہے وہاں پہ امپیونٹی کے خلاف کانفرنس تھی، جہاں آپ کو بولنا تھا. میں وہاں پہ بھی بولا، میں کوئٹہ میں بھی بولا، اور بھی 2-3 جگہ پہ میں بولا. تو ہمارا تو ایشو جو ہے وہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، اور یہ خلاف ورزیاں عمران خان کے دور میں بھی ہو رہی تھیں یا شہباز شریف کے دور میں بھی ہو رہی ہیں. تو اب عمران خان اور شہباز شریف کا مسئلہ ہے، پرویز لائی کو جپھی کون ڈالتا ہے، ٹھیک ہے. اور پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ کسی کرسی کے ساتھ جپھی ڈالنے کے چکر میں وہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے کرسی کو. تو کرسی کون چھوڑنا چاہتا ہے؟ تو میں نے جب چودھری شجاعت صاحب سے پوچھا کہ چودھری صاحب یہ وہ آپ پر بڑے الزامات لگے تھے کہ آپ کا جو برخوردار ہے اس نے آصف زرداری سے ڈالر کھا لیے، انہوں نے کہا چھوڑو ان باتوں کو، ہماری ان سے کوئی لڑائی نہیں. تو پھر اس کے بعد وہ زرداری صاحب بھی ان کے پاس چلے گئے. اب سالک صاحب بھی جو ہیں وہ چلے گئے، لندن بیٹھے ہیں، ان کی نواز شریف سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. بالکل. تو پرانی محبتیں جاگ اٹھی ہیں. اس لیے نسیم ذرا صاحبہ یہ جو پاکستان کی پاور پالیٹکس ہے نا، اس میں سے اگر کوئی
میرا مہربان کوئی انقلاب تلاش کر رہا ہے یا کوئی تبدیلی تلاش کر رہا ہے تو وہ بہت کوئی ہی بے وقوفی کر نہیں رہا بیوقوف نہیں چلے بہت ہی کوئی بےچارا یہ بیوقوف ذرا سخت چلے لفظ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس ہم کا- جیسے اگر کرتے ہیں بات تو ہم بے وقوفی ہوتی ہے، لیکن اگر عام شہری کہتا ہے تو بےچارا تلاش میں ہوپ کی. وہ اپنے خوابوں کا اسیر ہے، ہاں بے شک خوابوں کا اسیر اسیر، اس طرح کا خوابوں لفظ استعمال کر دیتے ہیں. بالکل خوابوں کا اسیر. وہ چاہتا ہے کہ میرے خواب جو ہیں وہ پورے ہو جائیں. وہ کبھی عمران خان میں اپنے خوابوں کی تعبیر ڈھونڈتا ہے، کبھی وہ شہباز شریف میں ڈھونڈتا ہے، کبھی جنرل باجوہ میں ڈھونڈتا ہے. نہیں میرا خیال ہے جنرل باجوہ میں دیکھیں نا نہیں یہ اچھا نہیں یہ بات چلے غلط کیا. نہیں سن لیں میری بات. پاکستان کے کسی شہری کو خواہ اس کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہے، وہ اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ وہ جنرل باجوہ میں اپنے خوابوں کی واہ تعبیر واہ، ڈھونڈ تو رہا ہے. پی ٹی آئی والے شروع میں نہیں سوچ رہے تھے؟ نہیں ہمیں یہ تو باجوہ صاحب ان یو کو بینگ ٹو سپورٹ کر رہے تھے. جنرس. ہر دفعہ ہر دور میں جو اپوزیشن میں رہا ہے وہ فوجی جو ٹاپ کمانڈ ہے اس کے تھرو ڈھونڈتا رہا ہے اپنے خوابوں کی تعبیر نہیں، وہ اس میں سے اپنی سپورٹ تلاش کر رہے تھے. میں پاکستان کے شہریوں کی اتنی اچھا توہین شہری کر نہیں سکتا. چلو اوکے میں پاکستان کے شہریوں کی اتنی توہین نہیں کر سکتا. پاور پلے جو سیاستدان ہیں وہ تو ڈھونڈتے ہیں نا ان کے تھرو، وہ تو ڈھونڈتے ہیں فوجی ان ٹاپ کو کمانڈ. کرسی نظر آتی ہے نا اس میں. ٹھیک ہے خوابوں کی تعبیر تو نہیں ہے ہاں نا. صحیح. خوابوں کی تعبیر ایک بڑی اچھی چیز کیوں ہے. جب عمران خان صاحب کا بہت قریبی رشتہ تھا سیاسی جنرل باجوہ کے ساتھ، تو جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ بھی تو قصیدہ گوئی کرتے تھے نا. قصیدہ گوئی کرنا اور بات ہے، لیکن خوابوں کی تعبیر اور چیز ہے. تو پھر قصیدہ کس لیے پڑھ رہے تھے؟ خواب ہی کو آگے لے جانے کے لیے پڑھتے ہیں نا. وہ چاہ رہے تھے کہ ہم انقلاب کا جو خواب دیکھ رہے ہیں تو جنرل باجوہ صاحب ہماری مدد کریں. لیکن دیکھیں باجوہ صاحب کو بھی پتا تھا کہ عمران خان جو ہے میری تعریفیں کیوں کرتا ہے، اور عمران خان کو بھی پتا تھا کہ وہ ان کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں. لیکن آخر میں دونوں کو سمجھ آ گئی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے. اور اب ایک چاہتا ہے کہ دوسرے کو برا کہو، دوسرا چاہتا ہے پہلے کو برا کہو. ہمیں اگر سچ بولنا ہے تو دونوں کی اور سب کی تنقید کرنی ہے جو نہیں آپ انحراف کرتے ہیں. آپ تنقید کریں، لیکن جو ہے نا میں اپنے موقف کو بار بار دہراؤں گا، پاکستان کا کوئی شہری اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ وہ باجوہ میں اپنے خوابوں کی تعبیر ڈھونڈے. باجوہ صاحب جو ہیں ان کے پاس طاقت تھی اور طاقت کو لوگ سلام کرتے ہیں. ڈنڈا تھا ان کے پاس، بندوق تھی ان کے پاس. تو اس لیے عمران خان جیسا انقلابی جو ہے وہ بھی ان کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہا تھا. تو ان کی پارٹی کے لوگ بھی تو ملاتے تھے نا. ہاں ملاتے تھے، لیکن کیا اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون نے وہی کچھ نہیں کیا؟ تو پھر پیپلز پارٹی نے وہی کچھ نہیں کیا. نہیں لیکن خوابوں کی تعبیر تو نہیں نا ڈھونڈ رہے تھے، کرسی ڈھونڈ رہے تھے. چلیں یہ وہ لوگ کہیں گے کہ اسی میں پھنس گئے، لیکن راستہ لوگوں کو نظر آتا ہے نا کہ یہ راستہ ہے کرسی پہ جانے کا، وہی راستہ ہی غلط ہے. دیکھیں میں آپ کیا بتاؤں لوگوں کو، میں وہ بتا دوں جو آپ نے کہا تھا باجوہ صاحب کو. چلو چھوڑے پر آگے چلیں، رہنے دے میری بات not about me. اچھا چھوڑیں. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ تو اب ہوگا یہ پنجاب میں what do you see پاور پالیٹکس کی تو بات ہے اور کیا بات؟ میں تو کہتا ہوں سیدھی بات ہے، عمران خان اسمبلی توڑ دیں پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی، اور وہاں پہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ قومی اسمبلی توڑتی یا نہیں توڑتی چھوڑ دیں اس کو، اور الیکشن ہونے دیں 2 صوبوں میں. تو ہم نہیں توڑیں گے اسمبلی، پنجاب کی کیسے توڑیں گے؟ تو اعلان کیا نا عمران خان نے 26 نومبر کو. آپ کو میرے سے بہتر یوں نو کہ نہیں توڑیں گے. نہیں لیکن اس نے ایک اعلان کیا نا. ہاں کیا تو ہے، تو اس پہ عمل درآمد کریں نا، ورنہ لوگ کہیں گے یہ یوٹرن خان ہے. نہیں تو وہ سی ایم کے بغیر توڑ سکتے ہیں؟ کون؟ عمران خان. اٹ ہیز ٹو بی پرویز. دیکھیں پرویز الہی صاحب نے مجھے کہا تھا، آن ایئر کہا تھا کہ جیسے ہی عمران خان مجھے کہیں گے اسمبلی توڑ دو میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا. تو پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ پنڈی ونڈی کی بات وہ زیادہ آخر میں جا کے مانتے ہیں. آپ میرے پنڈی تو کہتی ہے کہ ہم غیر سیاسی ہیں اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے. تو جو پرویز الہی صاحب نے ہم ٹی وی میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا، جب انہوں نے کہا جی آپ ڈی جی آئی ایس آئی کو ملیں تو انہوں نے کہا کہ جی بس نام نہ لیں آپ. انہوں نے یہ تو نہیں کہا نہیں ملیں. دیکھیں مجھے اس بات مجھے کا بھی نہیں لگتا ہے، مجھے کبھی اپنے آپ پہ ہنسی آتی ہے. مجھے تو وہ الفاظ یاد ہیں جو پرویز الہی صاحب نے مجھے آن ایئر کیے تھے، ٹھیک ہے، کہ عمران خان کہے گا تو میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا اسمبلی توڑنے میں. اور مجھے عمران خان کی 26 نومبر کی تقریر یاد ہے کہ ہم نے اب فیصلہ کیا کہ ہم اس کرپٹ نظام سے باہر چلے جائیں. تو اس نے کہا تھا میں اسمبلی توڑوں گا. عمران خان بھی اپنے الفاظ پہ عمل درآمد کرے، پرویز الہی صاحب بھی اپنے وعدے پہ. یہ تو میں آپ کو لکھ کے دے دوں. اچھا نہیں کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے.
تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر توڑ دیتے ہیں عمران خان تو اس میں فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ الیکشن کرا دے. اس میں کون سی بات ہے. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.